ایک جنگل میں ایک گدھا رہتا تھا۔ وہ بوڑھا ہو چکا تھا اور بہت ہی تھکا تھکا رہتا تھا۔ اسی جنگل میں ایک لومڑ بھی رہتا تھا اور کچھ ہی دنوں میں لومڑ اور گدھے کی آپس میں بہت گہری دوستی ہو گئی۔ گدھے بھیا، کیا آپ کو پتا ہے پاس ہی والے جنگل میں ایک کھیروں کا کھیت ہے؟ کیوں نہ ہم وہاں چرنے جائیں؟ گدھا اور لومڑ وہاں روز چرنے کے لیے چلے جاتے اور خوب کھیرے کھا کر مزے اٹھاتے اور کافی حد تک فصل بھی خراب کر دیتے۔ ایک دن گدھا کہنے لگا کہ لومڑ، میرا آج گانا گانے کا بہت من ہے۔ لومڑ منع کرنے لگا اور کہنے لگا، اگر تم گانا گاؤ گے تو وہاں مالک آ جائے گا اور ہماری پٹائی ضرور ہوگی۔ لیکن گدھے نے لومڑ کی ایک نہ سنی اور زور زور سے گانا شروع کر دیا۔ وہ آہستہ آہستہ اونچی آواز میں گانے لگا۔ لومڑ بہت گھبرا گیا اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس گدھے کو کیسے روکے۔ گدھا اپنی ہی دھن میں گا رہا تھا اور آس پاس کہیں بھی اس نے دھیان نہ دیا۔ لومڑ بہت پریشان ہو گیا۔ اب وہ سوچنے لگا، کیوں نہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں اس سے پہلے کہ یہاں مالک آ جائے۔ یہ گدھا تو اپنی ہی دھن میں گائے جا رہا ہے۔ مالک نے جب کسی کے گانے کی آواز سنی تو وہ سوچنے لگا۔ وہ کافی دنوں سے پریشان تھا کہ اس کی فصل میں کون ہے ایسا جو روزانہ اتنی فصل خراب کر کے چلا جاتا ہے۔ وہ گانا سنتے سنتے اپنی فصل کے پاس پہنچا اور اس نے لومڑ اور گدھے کو دیکھ لیا۔ لومڑ نے جیسے ہی مالک کو دیکھا تو لومڑ وہاں سے بھاگنے لگا۔ لومڑ چونکہ بہت تیز تھا، وہ مالک کی پٹائی سے بچتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلا، لیکن گدھا بوڑھا ہو چکا تھا۔ وہ بھاگ نہ پایا اور وہیں رہ گیا۔ مالک نے گدھے کو پکڑ لیا اور اسے کھیرے کھاتے ہوئے دیکھ لیا اور ایک چھڑی اٹھائی اور اس سے گدھے کو مارنا شروع کر دیا۔ گدھے نے بہت منت کی کہ مجھے جانے دیں، میں آئندہ اس طرف نہیں آؤں گا، لیکن مالک نے آج اسے اتنا مارا کہ وہ کبھی اس کے کھیت کی طرف نہ آئے۔ اس نے گدھے کو بہت مارا۔ گدھا مار کھانے کے بعد اپنے جنگل کی طرف واپس گیا اور لومڑ سے کہنے لگا، لومڑ بھیا، آج مجھے اس مالک نے بہت مارا۔ میں تو آج سے توبہ کر لی کہ آئندہ کبھی بھی چوری کرتے ہوئے گانا نہیں گاؤں گا اور نہ ہی کبھی ایسے اس کھیت میں کبھی بھی جاؤں گا۔ ایک گاؤں میں ایک تیجسوی نام کا ایک آدمی رہتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی پڑھائی کروانا چاہتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا، لیکن وہ اپنی بیٹی کی پڑھائی کو لے کر بہت ہی سیریس تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو پڑھا لکھا کر ایک بہت بڑا انسان بنانا چاہتا تھا۔ وہ کسان تھا اور کھیتی باڑی کر کے اپنے گھر کا اور اپنی بیٹی کی پڑھائی کے اخراجات اٹھاتا تھا۔ اس کی بیٹی رانو کا اسکول ٹائم ختم ہو چکا تھا۔ اب اس نے کالج جانا تھا۔ اس نے اپنے پاپا سے اس بارے میں بات کی۔ تیجسوی نے سوچا کہ میں کل ہی کالج جاؤں گا اور ایڈمیشن کے بارے میں بات کر کے آؤں گا۔ تیجسوی کالج گیا اور اس نے آفیسر سے بات کی کہ میں نے اپنی بیٹی کا ایڈمیشن کروانا ہے۔ جیسے ہی استاد نے تمام پیپرز اور کسان کی باتیں سنی تو وہ سمجھ گیا کہ کسان سچ کہہ رہا ہے۔ رانو واقعی میں ایک لائق لڑکی ہے اور بہت اچھا پڑھنے والی ہے۔ اس نے تیجسوی کو ایڈمیشن کی فیس بتائی اور کہا، باقی کی جو بھی کارروائی ہے وہ ہم کر لیں گے۔ آپ صبح فیس جمع کروا کے اپنی بیٹی کا ایڈمیشن کروا لینا۔ تیجسوی نے تمام کارروائی پوری کی اور گھر واپس آ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اب میں کالج کی فیس کہاں سے لاؤں گا۔ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی
اور اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک جادوگرنی اس کی خواب میں آئی جو اسے کہہ رہی تھی کہ یہ سونے کے اسکول کا نقشہ ہے، تم اسے اپنے پاس رکھ لو۔ میں جانتی ہوں کہ تم اپنی بیٹی کی پڑھائی کروانا چاہتے ہو اور بہت ہی محنتی اور نیک دل انسان ہو۔ اس کے بعد وہ جادوگرنی وہاں سے غائب ہو گئی۔ جیسے ہی تیجسوینی کی آنکھ کھلی تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دیکھتے دیکھتے اسے اسکول کا وہ نقشہ نظر آیا۔ اس نے وہ اٹھایا اور سوچنے لگا یہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ میں نے خواب میں دیکھا۔ وہ سونے کا وہ اسکول کا نقشہ لے کر ایک سنار کے پاس گیا اور اسے وہاں گروی رکھ دیا۔ آپ یہ گروی رکھ لیں اور مجھے اتنے پیسے دے دیں کہ میں اپنی بیٹی کا کالج ایڈمیشن کروا سکوں۔ میں چند ہی دنوں میں پیسے واپس کر کے یہ آپ سے واپس لے لوں گا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر تم نے پیسے جلد واپس نہ کیے تو میں اسے بیچ دوں گا۔ نہیں، آپ فکر نہیں کریں، میں آپ کو جلد ہی پیسے واپس کر دوں گا۔ کچھ دنوں کے بعد تیجسوینی پیسے دے کر وہ سونے کا نقشہ اپنے گھر لے آیا۔ اب اس کی بیٹی ایک بڑی آفیسر بن چکی تھی اور تیجسوینی نے اس سونے کے نقشے کا شکریہ ادا کیا جس کی وجہ سے وہ اپنی بیٹی کے سپنے پورے کر پایا۔ اب آہستہ آہستہ اس کے سارے خواب پورے ہونے لگے اور وہ خوشی خوشی رہنے لگے۔